बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वी होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हों और एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहे हों, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान को कायम रखे, और जो तफरक़ात डालने की कोशिश कर रहे हैं लोग, अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम उन्हें ज़ेर कर सकें और उनका मुकाबला कर सकें। उन दुश्मनों को जो हमारी सफ़ों में मौजूद हैं उन्हें पहचान सकें और अपनी ज़िंदगी को उनके हाथों में खेलने ना दें, अपनी खुशियों को उनके हाथों में खेलने ना दें, और एक एफ़र्ट करें, कलेक्टिव एफ़र्ट करें कि हम पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना दें। जी व्यूअर्स, आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को बहुत से काम आपने भी लाइन अप किए होंगे, क्योंकि अब तो वीक स्टार्ट हो चुका है ना, वार्म अप वाला मंडे चला गया। अब आप भी फुल गियर में अपने काम कर रही होंगी यकीनन, और बहुत सा प्लान किया होगा आज क्या करना है, कल क्या करना है, उसके मुताबिक आपका भी शेड्यूल चल रहा होगा। आज हमने जो गेस्ट बुलाए हैं, हमारी कोशिश ये है कि आपको उन तमाम मामलात के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन देते चलें जो आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं। जब वो आपको अफेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो फिर आपकी फैमिली को भी अफेक्ट करते हैं। खाना पीना, जो कि अच्छी ग़िज़ा जो है हर इंसान को चाहिए होती है, उसकी सेहत इस पे बहुत डिपेंडेंट होती है, लेकिन क्या चीज़ खानी है, क्या नहीं खानी, और वो तो हम जाके सर्च भी करते हैं, हम आपको ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट से भी मिलवाते हैं जो आपको बताते हैं। लेकिन जब बात आती है क्वालिटीज़ की, और जब बात आती है मुख्तलिफ हर्ब्स की, जहाँ अल्लाह ताला ने बहुत से फल पैदा किए हैं, सब्जियाँ पैदा की हैं, वहाँ बहुत सी जड़ी बूटियाँ, बहुत सी हर्ब्स भी ऐसे पैदा की हैं जिनमें बहुत अफादियत है, और हम कई दफ़ा उन्हें छोटी सी चीज़ समझकर, छोटी सी सब्ज़ी समझकर ओवरलुक कर देते हैं। कैसे इन मुख्तलिफ़ चीज़ों से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, और इसके अलावा कैसे उन्हें अपनी ज़िंदगी में इनकलकेट करके, अपने लाइफस्टाइल में इनकलकेट करके अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। वो तमाम चीज़ों, उनसे क्या फ़ायदा हमें हासिल होने वाले, ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगे हमारे साथ हमारे वेरी ऑनर्ड गेस्ट जो मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, जो कि मेंबर प्लांट साइंसेज हैं PARC के। और अस्सलाम वालेकुम जी, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और आज पौधों के हवाले से, ख़ास तौर पे जड़ी बूटियों के हवाले से बहुत सी गुफ्तगू होने वाली है आपसे, और हम चाहेंगे कि हमारी जो ख़वातीन घर में किचन में काम कर रही होती हैं उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ताकि पूरी फैमिली की सेहत पे एक अच्छा असर हो। जी व्यूअर्स, हमारे जो सेकंड गेस्ट है उनसे भी आपको मुतारिफ़ करवाते चले। वैसे तारुफ़ की वो मोहताज नहीं है, आप उनको जानते हैं, पहचानते हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम का में मौजूद होती है, हमारे मॉर्निंग शो का एक हिस्सा हैं। और आज हम बातें करेंगे उन सोचों की जो कभी कभी हम पे हावी हो जाती हैं। उदासी एक ऐसा फेज़ होता है लाइफ में जो कि हर एक पे आता है। कभी आप बहुत उदास हो जाते हैं, यू फील वेरी लो, यू फील ब्लू, और उस वक्त आप कैसे अपने आप को हैंडल करें, और क्या वो सिर्फ चंद लम्हों की उदासी है या वो कोई डिप्रेशन की तरफ आपको लेके जा रही है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आज का हमारा जो हम नाइला सादत से गुफ्तगू करेंगे और हम बात करेंगे वो होगी डिप्रेशन पे। अस्सलाम वालेकुम नाइला। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम, खुशामदीद, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एज यूजुअल। थैंक यू। जी नाज़रीन, डिप्रेशन के हवाले से अगर आप कुछ जानना चाहें, कोई सवाल हो, या आप खुदा ना खास्ता इससे सफ़र कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं आप अपनी ट्रीटमेंट कैसे करें या अपनी फैमिली मेम्बर में किसी को कैसे हैंडल करें, तो आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं। हर्ब्स के बारे में भी आप जान सकते हैं, अपने किचन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यू कैन कॉल अस, यू कैन जॉइन अस। इसके अलावा हमारा जो एक टॉपिक का सिलसिला है वो भी मौजूद है, और आज का टॉपिक ये है कि उस्ताद, जिसको हम रूहानी बाप मानते हैं, क्या चाहे वो फ़ीमेल हो या मेल हो, वो एक बहुत एफ़र्ट करके हमें तालीम दे रहे हैं। दरस व तदरीस का अमल जो है वो आगे चल रहा है, और सवाल भी यही है कि क्या एक उस्ताद जो है हमारे आज के माशरे में उसकी वो इज़्ज़त है जो कि होनी चाहिए? आप क्या ये फ़ील करते हैं? आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, आपकी इंटरेक्शन रहती है साथीज़ाए कराम से, आप फ़ील करते हैं कि उनको उनकी ड्यू रिस्पेक्ट मिल रही है? क्या उनको वो मुकाम माशरे में मिल रहा है जो होना चाहिए या नहीं? जब आप कॉल करेंगे तो आपने ज़रूर हमें अपने फीडबैक से आगाह करना है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना है। इसके अलावा जितने भी सवालात हैं दे आर मोस्ट वेलकम। यू हैव टू डायल 051-846606, और अगर आप इंटरनेशनल कॉलर हैं तो यू कैन ऐड 0092 विद इट, और शामिल हो जाए हमारे साथ प्रोग्राम में। बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मौजूद है, और एक सरप्राइज़ भी मौजूद है। वो क्या सरप्राइज़ है? उस सरप्राइज़ के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ज़ाहिर अगर मैं अभी बता दूंगी तो सरप्राइज़ तो रहेगा नहीं, तो आपको 11 बजे तक वेट करना पड़ेगा कि क्या सरप्राइज़ है आज के प्रोग्राम में। बढ़ते हैं आगे अपने गेस्ट की तरफ, और बहुत सी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। जी डॉक्टर साहब, लेट्स बिगिन विद जड़ी बूटियाँ हर्ब्स, क्योंकि हमें एक ये जिम्मेदारी भी होती है कि हमने अपनी मादरी ज़बान को भी लेके चलना है, ताकि हमारा जो इंफॉर्मेशन है, जो हमारी मालूमात है, जो नॉलेज है, वो तमाम लोगों तक पहुँचे।
جڑی بوٹیاں یا اس کے علاوہ جو افادیت ہوتی ہے پودوں کی، اس میں اگر ہوم فارمیسی کے حوالے سے ہم بات کریں تو واٹ از ہوم فارمیسی؟ میڈم تھینک یو ویری مچ. ہوم فارمیسی جو ہے یہ ایسی ہے جیسے آپ اپنے گھر میں کچھ ایسی جڑی بوٹیاں لگا لیں کہ آپ آن اینڈ آف کوئی آپ کو پرابلم ہو تو آپ اس سے افادہ حاصل کر سکیں. بہت ساری اصل میں یہ ہمارے پاکستان میں اتنا کامن نہیں ہے، لیکن اگر آپ باہر کے ملکوں میں جائیں تو لوگوں نے گھر میں اپنے گملوں میں چھوٹے چھوٹے پودے لگائے ہوتے ہیں. مطلب جیسے آپ سمپل، ہم بہت نارمل لیتے ہیں کہ جی ہمیں تو اپنی امی نے بتا دیا کہ یہ جی منٹ جو ہے نا، پودینہ، اس کو یوز کریں، اس کی چٹنی بنانی ہے، یہ کرنا ہے. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے سیلری ہے، ہمارے یہاں پہ کامن نہیں ہے، لیکن سیلری کے اگر آپ چند پودے گھر میں لگا لیں اور اس کا قہوہ وغیرہ پئیں، اگر آپ سردی آپ کو زیادہ لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا گلا خراب ہے، تو یہ بہت ہی ایک ٹونک ہے. اور سملرلی آرٹیمیزیا ایک پودا ہے، اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ گملے میں بھی لگا سکتے ہیں. اور آرٹیمیزیا وہ پودا ہے جس سے یہ ملیریا کی ڈرگ بنی ہے. یہ جو ملیریا بخار ہو جاتا ہے اس کی ڈرگ آرٹیمیزیا سے بنی ہے. تو باہر کے ملکوں میں جیسے وہ اس کا آپ ہفتے میں ایک دفعہ صرف اس کا قہوہ وغیرہ پی لیں تو آپ کو ملیریا افیکٹ نہیں کرے گا. بہت ساری یعنی اتنی چیزیں ہیں، اتنی افادیت ان چیزوں میں، اللہ تعالیٰ نے اتنا فائدہ رکھا ہوا ہے جو شاید ہم جانتے نہیں ہیں، اور پھر وہ انفارمیشن آپ ہمارے تک لے کر آ رہے ہیں. یقیناً وہ انفارمیشن آپ کو آپ کے استادوں سے ملی، آپ کو ریسرچ سے ملی. تو اسی حوالے سے ہم اپنے ٹاپک کو بھی ساتھ لے کے چلتے کہ جب یہ استاد ایک انفارمیشن آپ کو پاس آن کرتا ہے، ایک علم آپ تک لے کر آتا ہے، تو آپ فیل کرتے ہیں کہ آج آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، آپ کا اپنا ایک ٹائم پیریڈ گزرا ہے جب آپ شاگرد تھے، آپ نے وہ علم حاصل کیا، آج وہ آپ علم لوگوں کو دے رہے ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں استاد کا وہ مقام، وہ عزت، وہ احترام ہے؟ دیکھیں ہم نے تو استاد سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور زندگی بیسیکلی ایک سیکھنے کا پروسیس ہے، یہ چلتا رہتا ہے. ہم آج بھی سیکھ رہے ہیں، بچپن سے لے کے انسان وہ اپنی، جیسے وہ کہتے ہیں نا تجربات، تو اکثر کہتے ہیں جی کہ آپ کا لائف ایکسپیرینس یہ کہتا ہے. ظاہر ہے بچے اس سٹیج سے نہیں گزرے ہوتے، تو ٹیچر سے آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں جو آپ، اور دوسرے آپ کے مشاہدات جو زندگی میں آپ لوگوں سے ملتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، اپنا آفس جاتے ہیں، ایون گھریلو زندگی میں، تو آپ بہت ساری چیزیں نئی، آپ کو روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو یو فیل کہ بھی ابھی یہ مجھے نہیں پتہ تھا. ٹھیک ہے، تو یہ لرننگ پروسیس میڈم چلتا رہتا ہے ان دی لائف. آپ جس سٹیج میں بھی جائیں یو لرن ایوری ڈے. لیکن کیا ہم وہ رسپیکٹ دے رہے ہیں جو کچھ عرصہ پہلے تک بالکل موجود تھی؟ آج کیا وہ رسپیکٹ ہم اپنے استاد کی کر رہے ہیں؟ جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہیں کسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتے ہیں، پروفیسر ہیں، ٹیچر، تو کیا ہم زیادہ احترام کرتے ہیں ان کا؟ میڈم پہلے کی نسبت میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میری ایجوکیشن جو پرائمری ایجوکیشن ہے دیٹ از ان 70s. اوکے. تو میں ابھی بھی اپنے گاؤں جاؤں نا، تو اگر میں ٹیچر دیکھ لوں جاتا سائیکل پہ، بے شک میں گاڑی پہ ہوں، تو میں اتر کے اس کو سلام کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ استاد کا ایک بہت ہی مقام ہے جس سے آپ شروع سے ہی بہت ساری باتیں سیکھتے ہیں. لیکن اب جیسے یہ تھوڑا تھوڑا ٹائم مٹیریلائز ہوتا جا رہا ہے، پہلے کی طرح اب وہ رسپیکٹ نہیں رہی، کم ہوتی نظر آ رہی ہے، اور جو کہ بہت ہی ضروری ہے. آپ دیکھیں ریئلی مجھے پتہ ہے کہ ہمارے استاد بہت سارے کام بھی اسکول میں کرواتے تھے، اور کیونکہ یہ آپ کی ایک ٹریننگ کا پارٹ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کوئی لیبر کروا رہے ہیں. ایک کیریکٹر بلڈنگ اس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، اور کیسے آپ نے سبمسو ہونا ہے، کیسے آپ نے حکم ماننا ہے، اور یہی آگے چل کے آگے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. نائلہ، آپ سے بھی یہی سوال کروں گی میں کہ واٹ ڈو یو سی وین یو لک اراؤنڈ، اور آج کل کا آپ ماحول دیکھتے ہیں تو یو تھنک کہ ہمارے جو استاد ہیں، ہمارے جو ٹیچرز ہیں، کیا ان کو وہ ان کی ڈیو رسپیکٹ مل رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ پہلے میں جب اپنا، جیسے انہوں نے ذکر کیا ہے، میں جب اپنا سوچتی ہوں تو ہمارے دل میں ایک مطلب ان کی ایک ڈفرینٹ، ایک الگ مقام ہوتا تھا ہمارے جو ٹیچرز ہوتے تھے. مطلب کہ ابھی تک میرا بھی یہ کہ جیسے ٹیچرز آتے ہیں میں اٹھ کے کھڑی ہو جاؤں گی،
لیکن اب میرا خیال ہے کہ مطلب ود دا پیسج آف ٹائم ہوتا ہے کہ تھوڑی سی چینجز بھی آئے ہیں. تھوڑا سا ہمارے زمانے میں مطلب وہ ایک لنک ایسا ہوتا تھا کہ جس طرح ہمارا ایک گائیڈ ہوتا تھا, ہم کسی وقت بھی اس سے کچھ پوچھ سکتے تھے, کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو, مطلب اس طرح کی باتیں ہوتی تھی. اب مجھے لگتا ہے کہ وہ بات نہیں ہے, جیسے جو ایک کمی آ گئی. ہاں کمی تو ہے. آپ بینگ اے سائیکالوجسٹ آپ کیا دیکھتی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جیسے ایک دفعہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک تو پڑھائی کا اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے, اور اس کے پیچھے پھر یہ ہے نا کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے کرے, اور پھر جیسے ہوتا ہے پروفیسرز ہیں بہت سارے, مطلب ٹیچنگ انسٹیٹیوٹس بہت زیادہ بن گئے ہیں, اور مطلب وہ ایک دوسرے کو ٹائم دے نہیں پا رہے ہیں. اچھا. جو ایک ہمارا کمیونیکیشن ایک لیول ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا تھا, وہ اب میں نے دیکھا کہ وہ ڈیولپ نہیں ہو رہا. اوکے. وہ ہر کوئی مطلب ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. سیدھی سی بات ہے کہ اب کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے, اور ایکٹیویٹیز ہیں, انہوں نے کئی جگہ پڑھانا ہے, انہوں نے کئی جگہوں پہ جانا ہے. اب وہ انڈیویجولی کسی اسٹوڈنٹ کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتے, اور اسٹوڈنٹس کا بھی یہ ہے کہ وہ تھوڑے ریلیکس ہو گئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ مطلب اور کئی طریقوں سے بھی وہ کچھ کر سکتے ہیں, اس لیے ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ حالانکہ ہمارا جو مذہب ہے وہ بھی یہ بات سکھاتا ہے. حدیث پاک کو اگر میں دہراؤں تو وہ یہی ہے کہ جن سے آپ علم حاصل کرتے ہیں ان کی تواضع کریں, یعنی ان کو رسپیکٹ بھی دیں اور ان کی خدمت بھی کریں, کیونکہ ایک علم بہت بڑی بات ہے جو آپ تک علم پہنچ رہا ہے. اور جس طرح کہ جب جنگیں ہوتی تھیں, پرانے زمانے کی ہم بات کرتے ہیں, جب اسلامی جنگیں ہوتی تھیں تو جو قیدی ہوتے تھے ان کو اس بات پہ رہا کر دیا جاتا تھا کہ وہ مسلمان کو تعلیم دیں. obviously اگر ایک کافر مسلمان کو تعلیم دے رہا ہے تو وہ کون سی تعلیم ہے, وہ اس وقت کے علوم کی تعلیم ہوگی. اور یہ اتنی بڑی اس سروس اس کو مانا گیا کہ اس پہ اس کو رہائی دے دی جاتی تھی. تو ایک انسان جو آپ کو ٹیچ کر رہا ہے یقیناً اس کی بہت رسپیکٹ ہے. اور ہم نے آج کا ٹاپک بھی اسی حوالے سے چنا کیونکہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ رسپیکٹ کہیں کم ہوتی جا رہی ہے. تو جب آپ آج ہمارا یہ پروگرام دیکھیں گی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دوبارہ سے اس رسپیکٹ کو جو آپ کے بچوں میں ہونی چاہیے استاد کے لیے دوبارہ سے ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں, دوبارہ سے جگانے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر ہم اپنے استادوں کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو ہم کہیں نہیں نظر آتے, ہماری اپنی کوئی عزت نہیں بنے گی. اور یہ وہ مقام ہے جو ہم نے انہیں ضرور دینا ہے, بیکاز وہ ایک بہت بڑی سروس کر رہے ہیں ہمارے لیے, ہمیں وہ علم دے رہے ہیں جس کے بغیر ہم شاید جاہل ہوں. جی ڈاکٹر صاحب, کمنگ بیک, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میڈم میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا اس میں. دیکھیں ایون پیرنٹس اینڈ ٹیچرس جو ابھی آج کل کا دور ہے, میرا خیال اس میں بہت سارا رول یہ ہے کہ اس وقت جو میڈیا تھا نا وہ ایک ہی تھا کہ آپ نے ٹیچر سے سیکھنا ہے یا اپنے پیرنٹس سے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, ابھی بھی اپنے گھر میں آپ اپنے پیرنٹس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, لیکن جب سے یہ کمپیوٹر سسٹم آیا, میں آنیسٹلی دس از مائی فیلنگ, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ بچے بہت ساری ایسی چیزیں وہ آپ جو مرضی کر رہے ہوں. ہمارے زمانے میں مجھے پتہ ہے ہمارے پیرنٹس بیٹھتے تھے 2-2 گھنٹے بیٹھ کے باتیں کرنی. ایون ٹیچر کے پاس بھی جب اسکول میں جاتے, چھٹی کا ٹائم ہے تو تفریح ہے بیچ میں, یا ایون آف ٹائم جب بعض دفعہ, کیونکہ کچھ ایسے اسکول ہوتے تھے جن میں بجلی وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو وہ بڑی انٹریکشن تھی آپ کی. اب میں نے دیکھا ہے وہ بچے فوراً اپنا لیپ ٹاپ نکالیں گے یا گھر میں ہیں تو کمپیوٹر پہ بیٹھ رہیں گے, وہ انٹریکٹ نہیں کرتے اپنے پیرنٹ اتنا ٹائم, جیسے میڈم نے کہا نا. تو ٹیکنالوجی ہمیں دور کر رہی ہے, دوریاں پیدا کر رہی ہے. دیکھیں ٹیکنالوجی کے کچھ فائدے بھی ہیں, مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ وہی چیزیں جو پرانے زمانے میں آپ نے لائبریری سے جا کے کتابیں ڈھونڈنی ہیں تو آپ نیٹ پہ بیٹھیں سرچ کریں, بہت سارا علم آپ حاصل کرتے ہیں. پیرنٹس بھی ظاہر ہے کہ کمپیوٹرز یوز کر رہے ہیں, لیکن اب میرا خیال ہے سونیا کہ جیسے پیرنٹس کو بھی بتانے کی ضرورت ہے. جیسے اب میں پیرنٹ ہوں, مجھے ضرورت ہے اپنے بچوں کو بتانے کی کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو میری کیا رسپیکٹ تھی, مطلب والدین کو بتانے کی یہ ضرورت ہے ایگزیکٹلی کہ ان کو دوبارہ سے اپنی جنریشن کو اگلی کو سمجھانے کی ضرورت ہے. وہ شاید نہیں دیکھ پا رہے, نہیں سمجھ رہے, کیونکہ وہ وہی کچھ دیکھ رہے ہیں جو ٹی وی کارٹونز میں انہیں دکھایا جا رہا ہے, وہ وہی کچھ دیکھ رہے ہیں جو باہر کا فورن میڈیا سے وہ پک کر رہے ہیں. لیکن شاید وہ ہماری روایات جو ہیں وہ بھولتے چلے جا رہے ہیں, اور وہ بحیثیت ماں باپ ہم نے ہی ان کو آگے بتانا ہے اور لے کے چلنا ہے, تاکہ کل کو وہ اپنے استاد کو وہی رسپیکٹ دیں. اور جب استاد کی رسپیکٹ ہوگی تو یقیناً ان ماں باپ کی بھی رسپیکٹ ہوگی جنہوں نے یہ سکھایا. بالکل میڈم, آپ بچوں کو گائیڈ کریں ڈے بائی ڈے کہ ایسے آپ نے ٹیچر کی رسپیکٹ کرنی ہے, اور آپ کچھ ٹائم ان کے ساتھ اسپینڈ کریں.
بے شک آپ آؤٹنگ پہ جائیں تو ایون دین تو دیٹ از دی وہی ایک طریقہ ہے. ادروائز تو بچے اسکول. اور دوسرا میں بتاتا ہوں, جب ہمارے ٹائم میں آئی ڈونٹ نو اتنی ٹیوشن وغیرہ نہیں ہوتی تھی. اب تو بچہ اسکول سے آتا ہے, اس کو وہ آدھے گھنٹے بعد ٹیوشن پہ بھیج دیتے ہیں. اپنے سر کا کا ذکر کیا تھا کہ آتے ہی. اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ جو ٹیچر اسکولوں میں پڑھاتے بھی ہیں نا, اگر بچہ ٹیوشن نہ پڑھے تو اس کے حالات بہت برے ہو جاتے ہیں. کیونکہ آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے زمانے میں کوئی ٹیوشن نہیں تھی, سارا کچھ اسکول میں پڑھتے تھے, اور اچھے خاصے وہاں سے ہی لوگ نکل کے بڑی بڑی پوزیشنز پہ گئے. لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ وہ جناب ٹیچر نے آئی تھنک کہیں مٹیریلزم آ گیا ہے, کہیں پیسے کی دوڑ آ بہت گئی ساری ہے, چیزیں کہیں یہ ایک ٹرینڈ سیٹنگ بھی آ گئی ہے کہ جی میرا بچہ ٹیوشن پہ جاتا ہے. یہ بھی ہم نے معاشرے ہو گیا. ایگزیکٹلی, یہ بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے کہ وہ استاد جو ہمیں علم دے رہا ہے, جو ہم تک نالج لے کر آ رہا ہے, اس کو وہ رسپیکٹ دی جائے, تاکہ وہ بھی فخر کریں کہ ہاں ہم وہ لوگ ہیں جو ان کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں, ہم وہ لوگ ہیں جو ان کو روشنی کی طرف لاتے ہیں. اور یہ کام آپ سب نے کرنا ہے, ہم سب نے کرنا ہے. اور بہت سی گفتگو ہم کریں گے ریگارڈنگ ہربس, ریگارڈنگ ہوم فارمیسی اور ریگارڈنگ ڈپریشن, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز, آپ کو سچ سویرا میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور سچ سویرا میں باتیں ہو رہی ہیں, بہت سی انفارمیشن ہے جو آج بھی ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں. روزانہ کی طرح ہمارے رسپیکٹڈ گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ ایک ٹاپک ہے جس پہ ہم آپ سے گفتگو کریں, اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ کیا آج کے معاشرے میں ہم اساتذہ کی وہی عزت, وہی احترام کرتے ہیں جو کہ ان کا ڈیو ہے, جیسا کہ ان کا ہونا چاہیے. اس پہ بھی ہمیں ضرور بتائیے. اور اس کے علاوہ آپ کے لیے ایک بڑی گڈ نیوز ہے, اور وہ یہ ہے, جیسے کہ میں نے کہا تھا ایک سرپرائز بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. وہ سرپرائز یہ ہے کہ آج ایک کویسچن ہے جس کا آپ آنسر دیں گے, اور پھر آپ کو ملیں گے بے شمار گفٹس. اور گفٹس جی بالکل زبردست سے گفٹس, اور سوال بھی بہت آسان ہم نے کہا چوز کریں, زیادہ مشکل میں نہ آپ کو ڈالیں. تو آج کا سوال یہ ہے کہ پاکستان کا مانچسٹر کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ پاکستان کا مانچسٹر کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ اور اس کی 3 آپشنز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں, آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اور آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جواب دینا ہے, اور اس کے لیے آپ نے فون اٹھانا ہے اور ڈائل کرنا ہے 0518466606. اور اس کے علاوہ آپ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں, ہمارے ٹاپک پہ بھی گفتگو کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہیں تو گیسٹ سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. ہم بڑھتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف اور دوبارہ سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں. اچھا سر, ہم نے ابھی جب تھوڑی دیر پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے اباؤٹ ہوم فارمیسی. بہت سے ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جن کی افادیت ہمیں نہیں معلوم یا ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, جیسے کہ جس میں پودینہ بھی آ جاتا ہے, جس میں نیازبو بھی آ جاتا ہے, جس میں لیمن گراس بھی آ جاتا ہے. بہت سی مطلب جتنی بھی جڑی بوٹیاں, یقیناً ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا, لیکن عام طور پہ عموماً خواتین دے آر ناٹ اویئر آف اٹ کہ وہ کیا خصوصیات ہیں اور ان کو کس طرح یوز کرنا چاہیے. وہ کون سی جڑی بوٹیاں ہیں جن سے گھریلو طور پہ علاج کیا جا سکتا ہے؟ سونیا, ہم نے اس پہ پہلے بھی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کچھ تو ایسے پودے ہیں جو بڑے کامن ہیں, کچھ ایسے پودے ہیں جو ہمارے گھریلو خواتین یا ایون ہمارے مرد حضرات ان کو بھی نہیں پتہ کہ یہ اس پودے کی کیا ویلیو ہے. اوکے, اب جیسے ہم نے ذکر کیا تھا ایلو ویرا کا, مطلب آپ ایک پودا گھر میں چاہیے آپ کو ایلو ویرا کا. اور ایلو ویرا جو ہے یہ اکثر لوگ یہ جو آپ کے آرتھرائٹس جوڑوں کے درد کے لیے یوز کرتے ہیں. اور میں تو ادھر بینکاک میں میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ اس کا ملک شیک مختلف فروٹ میں تھوڑا سا ایلو ویرا ملاتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں کتنا ایزی وے ہے. آپ ویسے تو لے نہیں سکتے ایلو ویرا, لیکن آپ پائن ایپل ملک شیک میں تھوڑا سا ایلو ویرا ملائیں, اس کا مطلب آپ نے وہ انگریڈینٹ. اور ہم اس کی ایلو ویرا کی افادیت بھی ڈیفینیٹلی جاننے کی کوشش کریں گے. ایک کالر کو بھی شامل کرتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی, اب دوبارہ سے کال ملائیے اور شامل ہو جائیے ہمارے پروگرام میں. جی سر. تو اسی طرح جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ موئسچرائزر آپ اگر را ایلو ویرا کا سلائس کاٹ کے اپنی سکن پہ ایسے مساج کر لیں اس کا, اچھا, تو آپ یہ جتنے ہم موئسچرائزر سردیوں میں یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو دیکھیں آپ اس کا 2-3 دن ویسے افیکٹ رہتا ہے. اوکے, کیونکہ جب یہ موئسچرائزر میں جاتا ہے تو اس کی ایک خاص پرسنٹیج ہوتی ہے, بڑی منیمم سی نا. اچھا, لیکن جو را ایلو ویرا اسی لیے وہ
آپ سے میں ذکر کر رہا تھا نا کہ اسپین میں وہ سن تھراپی کرتی ہیں خواتین، کیونکہ سن بلاک کے طور پہ سن بلاک کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. آپ کی اسکن موائسٹ اگر ڈرائی اسکن ہے تو اس کو، اور دوسرا یہ اسکن کی بہت ساری بیماریاں دور کرتا ہے. اوکے. ٹھیک ہے. تو کھانے میں اس کی کیا افادیت ہے؟ کھانے میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں، میں نے تو یہاں پر لوگ کچھ ایلو ویرا کا یہ حلوہ وغیرہ بنا کے بھی کھاتے ہیں، کیونکہ ادروائز یہ تھوڑا سا ہارڈ نہیں، ٹیسٹ میں بٹر ٹیسٹ ہے. اوکے. یا پھر اس کو ایسے کرتے ہیں کہ اس کے سلائس کاٹ کے نا ریفریجریٹر میں رکھتے ہیں، جو اس کی لیس وغیرہ ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا، ویری گڈ ٹپ. اور اس ٹپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک کالر کو بھی شامل کریں گے. ہیلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ بہت اچھا ٹاپک ہے آج کا کہ اساتذہ کو وہ، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ اساتذہ بھی پہلے جیسے نہیں رہے. اچھا. جو سنسیئر ہوتے تھے، بعض لوگ بہت اچھے تھے لیکن بعض تو بالکل، تو ان کو عزت نہیں. جو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں آج کل بہت ماحول بہت وہ ہو گیا ہے، اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر اسٹوڈنٹ وہ ہیں جو عزت نہیں کرتے اپنے اساتذہ کی، تو بعض اساتذہ بھی ایسے ہوتے ہیں جو سنسیئر ہو کے بچوں کو تعلیم نہیں دیتے. ٹھیک ہے. ایک پروفیشن، ایک بہت یعنی کہ بنا لیا ہے اساتذہ سے کمانے گلا کا، ہے. اور بس سنسیئر نہیں ہے بچوں کی تعلیم کے لیے. بعض اساتذہ تو ایسے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ بعض کی وجہ سے کیا ہم سب کی عزت کرنا چھوڑ آپ دیں؟ کا اسٹائل بہت اچھا ہے ہوسٹنگ تھینک کا، یو، بہت ہی اچھا شکریہ. لگتا ہے. بہت شکریہ. آپ نے اپنا نام نہیں بتایا. اور میں آنسر بھی دینا چاہوں گی. فیصل آباد ہے. جی جی بتائیے. اور بیسٹ آپ کو بہت. آپ مجھے اپنا نام ضرور بتائیے، اور یہ بتائیے کہ پاکستان کے کس شہر کو مانچسٹر کہا جاتا ہے؟ اس کو ایشیا کا مانچسٹر. فیصل آباد. فیصل آباد. جمیلہ نام ہے میرا. رائٹ. اور آپ کا نام؟ سوری ونس اگین. جمیلہ. رائٹ. آپ ایسے کیجیے کہ ہمارے ساتھ آن لائن رہیے، آپ کا نمبر وغیرہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے گا، لکھا جائے گا. اور بہت شکریہ کہ آپ شامل ہوئی ہمارے پروگرام میں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. جی گفتگو ہو رہی تھی ایلو ویرا کی. ایلو ویرا کی ہو رہی تھی. تو جو ہماری کالر تھی، مانچسٹر فیصل آباد کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ کاٹن انڈسٹری جو ہے نا وہ اس لائک. سر ابھی ہم نے بہت سے لوگوں سے سوال پوچھنا ہے، آپ نہ کریں ایسے. اور جنہوں نے سن لیا انہوں نے سن لیا. اینیویز، اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو ایلو ویرا آ جاتا ہے، کوار گندل یہ کہتے ہیں نا ہم اسے اردو میں. اس کے علاوہ اور گھر میں کون سے ہربز ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ بچے عموماً بیمار ہوتے ہیں، بچوں کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے؟ اکثر کھانسی ہو جاتی ہے، الرجی ہو جاتی ہے، یا اور بڑوں کے لیے کوئی بلڈ پریشر وغیرہ کے لیے کون سی جڑی بوٹیاں ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں؟ سنیے، یہ آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا. اصل میں یہ جتنے ہمارے میڈیسن پلانٹ ہیں ان کی زیادتی جو ہے نا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. مطلب آپ یہ نہیں ہے کہ آپ روزانہ ہی آرٹیمیریا کا کعوہ پینا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، یا آپ اتنا تعداد میں وہ کوانٹٹی لے لیں، کیونکہ اس کو تھوڑا سا بیلنس کرنا ہوتا ہے. ونس ان اے ویک آپ بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ ان چیزوں کا نقصان کوئی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب ہماری خواتین ہم جائیں مارکیٹ میں تو یہ اوریگینو جناب وہ انہوں نے بند کیا ہوتا ہے. رائٹ سر. ٹھیک ہے. اور ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، سوری کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہوں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ جی آئی ایم حمیرہ فرام میاں والی. ویلکم، خوش آمدید حمیرہ. جی ماشاء اللہ بہت زبردست شو ہے آپ کا، اور آپ کے گیسٹ جو ہیں وہ اتنی انفارمیشن ہمیں دے رہے ہیں. میں نے ابھی آپ کا ٹی وی آپ کا چینل لگایا تو میں نے دیکھا کہ ایلو ویرا کے بارے میں بتا رہے تھے. جی جی بالکل. تو پلیز مجھے اس کے بارے میں مزید تھوڑا سا یہ جاننا تھا کہ اس کو کیا کوک کر کے بھی یوز کیا جا سکتا ہے ایلو ویرا کو، اور اگر ان کو کس شیپ میں مطلب یوز کیا جا سکتا ہے؟ بالکل. اور آپ کا آج کا جو آنسر ہے وہ میں دینا چاہوں گی. فیصل آباد کو کہا جاتا ہے. کس کو؟ فیصل آباد. فیصل آباد کو. اچھا جی کیونکہ یہ تو میرا برتھ سٹی بھی ہے. دیٹس گڈ. اچھا اب مجھے بتائیں کہ جو میں نے ٹاپک پوچھا تھا اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کیا سوری دوبارہ بتا دیجیے، میں وہ کیونکہ کال ملا رہی تھی. جی جی. کیا معاشرے میں ہمارے استاد کی وہی عزت وہی مقام ہم انہیں دے رہے ہیں جو ان کا ڈیو ہے؟ نہیں بالکل نہیں. پہلے کبھی جو ہے وہ استاد کی بہت زیادہ رسپیکٹ کی جاتی تھی، اور اسی دور میں جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے اسکالر
इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, और ये जो है वो अब आजकल के जो टीचर्स हैं उनको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। एक तो ये कि टीचर्स ने खुद अपनी रिस्पेक्ट ख़त्म इस वजह से करवाई हुई है कि उन्होंने अपना मोटो जो है वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कमाना रखा हुआ है। अगर वो भी उनके साथ सिंसियर रहें और स्टूडेंट्स भी उनके साथ सिंसियर रहें तो उनकी रिस्पेक्ट लाजमी होनी चाहिए। ठीक है। और हमारे जो तमाम वालिदैन हैं वो अपने तमाम बच्चों को जो है वो अगर सिखाना चाहें कि बेटा बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, तो वो कभी भी जो है वो अपने इस पैगाम से जो है वो मुमकिन नहीं हो सकते। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत मैसेज आपने दिया और आपने सवाल का जवाब भी दिया। बहुत ज़बरदस्त है आपका शो, बहुत ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया। आपने फ़ोन नहीं बंद करना, आपने ऑनलाइन रहना है। आपका नंबर अभी नोट करते हैं। थैंक यू हुमैरा फॉर योर कॉल, बहुत शुक्रिया। जी नाइला, आप तो नहीं कहीं किसी ऐसे शहर में पैदा हुई जिसका जवाब देना पड़ जाए? मुल्तान राइट। हाँ। और मुल्तान की अपनी एक ब्यूटी है, और सूफिया का शहर है वो। और इसके अलावा अगर हम टिप देते चलें दोबारा से मैं व्यूअर्स को कि हमारा आज का सवाल है पाकिस्तान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, और एक क्लू मैं देती चलती हूँ कि हमारे जिस तरह के डॉक्टर साहब ने भी कहा कॉटन इंडस्ट्री वहाँ की जो है बहुत मशहूर है, और कॉटन वहाँ बहुत कसरत से बनाई जाती है, पैदा होती है। टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो वहाँ बहुत मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे जो नुसरत फ़तेह खान साहब हैं उनका भी वो शहर है। तो अब सोचना आपका काम है और कॉल करना भी आपका ही काम है। नंबर है 051846606 और शामिल हो जाए हमारे प्रोग्राम में। जी नाइला, आपकी तरफ बढ़ेंगे। बहुत सी ऐसी ट्रीटमेंट्स होती हैं जो घर में हम मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से ले रहे होते हैं। इसके अलावा हमें बहुत सी ऐसी ट्रीटमेंट होती है जो रूहानी तौर पे ज़रूरत होती है, जब आपको साइकोलॉजिकली ज़रूरत होती है। बिल्कुल। डिप्रेशन क्या है जी? व्हाट इज डिप्रेशन? इज इट अ डिजीज या कोई वक्ती फेज है? डिप्रेशन एक आप कह सकते हैं कि होल माइंड बॉडी और स्पिरिट की इलनेस है। ओके। जो कि वक्ती भी हो सकती है और मतलब ये है कि इनहेरिटेड भी हो सकती है। फैमिलीज़ में जीन्स में भी रन करती है ये। और इसमें ये होता है ना कि ये जब डिप्रेशन की स्टेट होती है तो उसमें ये पूरी आपकी थॉट्स, एक्टिविटीज़, आपकी इवन पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रही होती है। और वैसे तो देखा जाए तो आप डिप्रेशन की डिफरेंट मतलब हैं, लेकिन हर इंसान के लिए डिफरेंट उसकी किस्में भी हो सकती हैं। लेकिन कुछ कॉमन किस्मों के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, जिसमें सबसे पहले ये होता है कि आपको पता कैसे चलता है कि डिप्रेशन है। मतलब ये मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डिप्रेशन है। तो उसकी मैं किस्मों के बारे में भी बताऊँगी, फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले होता है कि आपके थिंकिंग में चेंज आना शुरू हो जाता है, आपकी सोच में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। उसमें ये होता है कि आप चीज़ों को जैसे मतलब एक किस्म का भूलना, एक तो सबसे पहले होता है कि आप भूलना शुरू करते हैं। ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ आप बता रही हैं नाइला। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। वी हैव अ कॉलर विद अस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं जद्दा से बात कर रही हूँ, किश्वर बात कर रही हूँ। वेलकम, खुशामदीद। जी, मैं आज का टॉपिक भी आपका अच्छा है। थैंक यू। क्या कहेंगी? जी नहीं, टॉपिक के हवाले से तो खैर मैं नहीं बोल रही, मैं सिर्फ डॉक्टर साहब से ये पूछ रही हूँ कि जिस तरह बात हो रही है बच्चे के उस्ताद की इज्जत नहीं कर रहे, और दूसरी अहम बात मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, जब वो बच्चे पढ़ नहीं रहे होते, उनका दिल नहीं लगता, तो उसके हवाले से हम किस तरीके से अपने बच्चों के साथ बिहेवियर हमारा ऐसा हो कि वो अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई की तरफ राग़िब हो। क्योंकि मेरा बेटा जो है वो संध्या फर्स्ट ईयर रिपीट कर रहा है क्योंकि उसकी अच्छी परसेंटेज नहीं आई, लेकिन अभी भी मैं उसे ये देखती हूँ कि उसका पढ़ाई में दिल नहीं, वो साफ कहता है मम्मा मेरा दिल नहीं चाहता पढ़ने को, मैं खोल के पढ़ता हूँ तो मुझे ये नहीं है। अब मतलब किस तरीके से हमारा क्या रवैया हो कि बच्चे को हम उसको ला सके स्टडी की तरफ वापस, जबकि वो बहुत अच्छा था और अभी भी अच्छा है, लेकिन इसमें मामले में क्या है और कहाँ हमसे कोताही हो रही है, जबकि हम अपनी तरफ से हर तरीके से करते हैं। आज ये बात हो रही थी कि हम जो है वो बात नहीं करते आपस में या टीवी में या कंप्यूटर्स में घुसे रहते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। हमारे पास का माहौल भी ऐसा है कि हम घंटों बैठ के बच्चों से बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, स्पेशली मैं, क्योंकि मैं तो फुल टाइम घर में हूँ तो मैं तो अपना टाइम देती हूँ बच्चों को, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो उस हवाले से जरा से मुझे बताइए उनसे पूछ के कि क्या वजह हो सकती है कि बच्चों का दिल जो पढ़ाई में भी लग रहा है और गाड़ियों में, मोबाइल्स में, इन चीजों में रहते हैं, तो वो क्या कह सकते हैं इसके लिए? जरूर बताइए प्लीज। थैंक यू फॉर योर कॉल। क्या आप सवाल का जवाब देना चाहेंगी जो हमने सवाल पूछा कि पाकिस्तान? वो तो
मैनचेस्टर किसे वो तो कहते हैं? आपके पास सभी दे रहे हैं फैसलाबाद का कि सवाल कि वो फैसलाबाद है, तो उस हवाले से मैं क्या बोलूँ, वो तो एक पता ही है। तो चलिए, बस बहरहाल आपका प्रोग्राम अच्छा है, आप लोगों को बहुत अच्छे लोगों को बुलाती हैं Thank you. और बहुत अच्छा मजा आता है इनके सुन के। Thank you, लास्ट बहुत टाइम शुक्रिया। आपने किसको बुलाया था जो एक्सरसाइज के हवाले से थे, जी, जी। उनका भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो हम प्रोग्राम आपका बहुत शौक से देखते हैं। Thank you very much. सब लोग क्या- देखते हैं यहाँ पर, आपको तो बहुत लोग देखते हैं। अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और आपकी यही इनकरेजमेंट हाँ। है जो हमें आगे लेके चलती है, और हमारी कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर प्रोग्राम करें, बेहतर से बेहतर गेस्ट लेकर आएँ, बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन लाएं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और जहां हम बात करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम उन्हें वो तमाम सहूलियात देते चले जाते हैं जो शायद थोड़ी खींच के रखनी चाहिए। अगर हम इनको वो तमाम सहूलियात ना दें, थोड़ा सा खींच ले हाथ, तो शायद उनको पता लगे कि मुझे मेहनत करके पढ़ के कुछ मुकाम बनाना पड़ेगा, तभी मुझे ये सहूलियात मिलेंगी। इसके अलावा हम नाइला से डेफिनेटली आपके सवाल का जवाब भी लेंगे, लेकिन फिलहाल हम बढ़ेंगे डॉक्टर साहब की तरफ। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा और कौन कौन सी, जैसे कलवंजी का हम बहुत सुनते हैं कि कलवंजी जो है वो बहुत अहम है, और मेरा ख्याल है हमें ब्रेक की तरफ पढ़ना है, तो इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, कोई मैसेज जो आप देना चाहें लोगों को मैडम सच के प्लेटफॉर्म से? सोनिया, इसमें ये है कि आप ये एजुकेशन और बच्चों के बारे में तो बहुत डिस्कशन हुई है, जी जी, सबका ही इसमें रोल है, पेरेंट्स को भी रोल वी प्ले आर करना रनिंग चाहिए। आउट ऑफ टाइम, तो तो काइंडली अगर आप उसमें ये है कि आप, मैं ख़वातीन को ये इनकरेज करूँगा कि आप अपने घर में कुछ हर्बल प्लांट्स और कुछ थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स, अगर जगह है या अगर जगह नहीं है तो आप गमलों में लगा सकती हैं, ताकि आप एक हेल्दी फूड खाएं, ताकि जो हमारे कुछ ऐसे ज़िम्मेदार भाई जो जानते नहीं हैं, वो अननेसेसरी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, तो उनको उससे आपकी सेहतमंद ग़िज़ा जो है ना वो बहुत थैंक ज़रूरी यू है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जी नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू हो रही थी डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से, और बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने दी, और इंशाल्लाह दोबारा गुफ्तगू हमारी इनसे होगी और बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे हम। हमारे साथ एक और गेस्ट, एक बहुत प्यारी गेस्ट जो है वो हमें ज्वाइन कर रही हैं, नाइला भी मौजूद है। आपने कहीं नहीं जाना, आपने रहना हमारे साथ। हम आपसे मिल रहे हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, आपको सच सवेरा में दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। खूबसूरत सवेरा में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, और हमारे साथ गेस्ट जो हैं वो, जैसा कि मैंने बताया था कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिनको मैं बहुत पसंद करती हूँ। जब आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे हाँ जी, ये तो हमारी भी फेवरेट पर्सनालिटी है। एक ऐसी शख्सियत, जब टीवी हमारे घरों में आया तो दैट इज़ आई थिंक 1964, तो वो पहली अनाउंसर थी। ऑब्वियसली उस वक्त PTV होता था, तो PTV की वो पहली अनाउंसर जो कि लाइव आपसे गुफ्तगू कर रही थी, और ये एक बहुत बड़ा ऑनर होता है और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जब आप एक स्टेट चैनल को रिप्रेजेंट करते हैं और उस पर आप बात करते हैं और ज़िम्मेदारी से बात करते हैं, और इसके साथ साथ आपका एक लहजा, एक खूबसूरत आवाज़। मैं कहती हूँ ना सिर्फ आवाज़ खूबसूरत, सहर अंगेज़, बल्कि उनकी शख्सियत भी बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, जो कि हमें इंस्पायर करती है, हमें बहुत सी हम उनसे सीखते हैं। और हमारी जितनी होस्ट और एंकर्स हैं, मेरा ख्याल है हमें उन सब को इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम जिन्होंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी विन किया, जिन्होंने लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी विन किया, इसके अलावा साउथ एशियन वुमेन अचीवर्स अवार्ड भी इनके पास है, और बहुत से ऐसे अवार्ड्स जो शायद मैं बयान करने बैठूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं वेलकम करती हूँ हमारी बहुत ही रिस्पेक्टेड कमल नसीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, जीती रहिए। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इतना कुछ कह दिया, फिर मैं बैठ के सोची अच्छा मेरे ही बारे में कह रही है। नहीं, मैंने बहुत कम कहा, क्योंकि अच्छा। वाकई माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी सहर अंगेज, इंसान चाहता है और जाने और आग पलटे इस शख्सियत के, और हमारे नाजरीन भी बहुत जानना चाहते हैं, इसीलिए हमने कहा आज सच सवेरा में आपको मिलवाते हैं अपने नाजरीन से। और व्यूअर्स, यू कैन कॉल अस, नाइला सादत भी हमारे साथ मौजूद है, बात होगी डिप्रेशन के हवाले से भी, और यू कैन कॉल अस, हमारा सवाल भी है, कॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं नंबर बताने से पहले चाह रही हूँ मैं सारा कुछ बता दूं कि आप कॉल करके क्या क्या कर सकते हैं। आप हमारे दोनों मुअज़्ज़ज़ गेस्ट से गुफ्तगू कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत से गिफ्ट्स जो हैं वो विन कर सकते हैं, और उसके लिए आपको जवाब देना है एक सवाल का। और सवाल ये है, बहुत ईजी है, मुझे पता है आपको भी पता है कि ये सवाल बहुत ईजी है, तो हमने कहा स्टार्टिंग जो ईजी तो होनी चाहिए ना। सवाल है, क्या है
سوال یہ ہے کہ وہ کون سا شہر ہے پاکستان کا جس کو مانچسٹر کہا جاتا ہے. میں نے کچھ ٹپس بھی دی تھی آپ کو اس کے حوالے سے, وہ اب آپ کو یاد کرنی پڑے گی کہ میں نے کیا ٹپس دی تھی. اس کے علاوہ ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں استاد کی کیا وہی مقام, وہی عزت اب موجود ہے جو کہ ہونی چاہیے, کیا ہم انہیں وہی عزت اور احترام دے رہے ہیں. اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور بڑھیں گے اپنے گیسٹ کی طرف تاکہ کوئی تشنگی نہ رہے. نمبر وہی ہے 0518466606. آپ بات کرنا چاہتے ہیں میم کمل نصیر سے, آپ بات کرنا چاہتے ہیں نائلہ سعادت سے, آپ بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے, سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں, ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں, یو آر موسٹ ویلکم. جی میم. جی ایک خوبصورت آواز جہاں آپ کہتی ہیں عرصہ ایک جادو جگائے رکھا, ایک سحر میں مبتلا رکھا. کیسے کیا تھا اس وقت, فیلنگ کیا تھی جب آپ کو پتہ لگا, اور یہ کہاں سے آپ نے مطلب اس کو پالش کیا گیا, باقاعدہ ٹریننگ دی گئی آپ کو کہ یو آر دا فرسٹ ون جو کہ لائیو آن ایئر جائیں گی؟ کیونکہ ہمیں بڑی ٹینشن ہوتی ہے جب ہم روز لائیو آن ایئر جا رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت تو اسٹارٹ ہو رہا تھا, ایک چیز کا آغاز ہو رہا تھا. بیٹا کچھ تو قسمت ایسی ہوتی کہ آپ کو ایک جگہ پہ لے آتی جو ڈٹرمن کر دیتی کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنا ہے. ہم تو ابھی فرسٹ ایئر کالج میں گئے تھے اور صرف کچھ گھنٹوں کے لیے, فضل کمال صاحب تھے اس وقت, ٹیلی ویژن کا جب آغاز ہوا, اور کیونکہ ٹیلی ویژن ریڈیو پاکستان کے پریمیسز میں تھا, اس کے ہی ایک پیچھے ایک کمرہ تھا چھوٹا سا, تو ہم دیکھتے ضرور تھے کیونکہ ریڈیو ساری زندگی میری, کیونکہ والدہ وینی حمید آپا شمیم 50-60 برس سے ریڈیو پہ تھیں, تو ریڈیو سے ہم نے ایک روز طارق عزیز کے ساتھ دیکھنے ضرور گئے تھے, تو لائٹیں کیمرے ہم نے تو دیکھا ہوا نہیں تھا بیٹا. تو اس کے بعد فضل کمال نے پہلے وہی دینی کہا 26 نومبر کو کہ آپ کچھ گھنٹوں کے لیے, امی کو آپا کہتے, آپا کچھ گھنٹوں کے لیے کمل کو بھیج دیں تو اسٹوڈیو کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ کر دیں, اس کے بعد ہم اپنا انتظام کر لیں گے. وہ تو نہیں کیا, میرا انتظام ساری زندگی کے لیے یہ ہو گیا کہ میں پھر بس ایک روز کے لیے گئی تھی. اور پھر وہ دیکھیں کسی بھی آرگنائزیشن میں جو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے نا آرگنائزیشن کو, وہی بناتا اور سنوارتا ہے. بولنے کے تھوڑا سا اسلوب ہمیں ریڈیو میں کیونکہ بہت مشکل ہوتا تھا, ریڈیو میں تلفظ پہ بہت زور, اور چاہے ہم چھوٹے چھوٹے رولز کرتے تھے کیونکہ میں اردو لکھ پڑھ نہیں سکتی تھی, تو جو 4 لائنیں ملتی تھیں وہ زبانی یاد کر کے بول لیتے تھے اس زمانے میں. لیکن اگر اسلم صاحب نہیں ہوتے تو شاید ہم میں سے بہت سے لوگ وہ جگہ نہیں پاتے, کیونکہ ان کی جو, حالانکہ وہ خود انگریزی میں ہم سے سمجھاتے تھے, ان کی جو موٹیویشن تھی کہ بھئی آپ رہ جاؤ, دیکھو ہسٹری میں آپ کا نام ہوگا. آپ اب ایک بچے کو اگر آپ یہ سب باتیں کہیں گے, اور ان کا جو طریقہ تھا اور جس پیار اور محبت, اتنے اسٹرکٹ تھے, جتنا وہ 3 گھنٹے ہماری ٹرانسمیشن ہوتی تھی 6 سے 9, تو اس میں وہ اور اسلم صاحب تھے, لیکن بعد میں وہ اتنے شفیق اور اس قدر ایک محبت کا رشتہ جو تھا, اور ان کی ہز وائف از آلسو ویری مچ پارٹ آف اٹ, کیونکہ نسرین 3 گھنٹے وہ وہاں رہتی تھیں اور ہم سب کے ساتھ ان کا ایک ایسا ریپو تھا. انہوں نے اس طرح ایک فیملی بنا کے ہم سب کو اکٹھا کیا کہ پھر ہم بس رہ گئے. رائٹ. اچھا, ابھی آپ نے ذکر کیا, یہ یقیناً استاد کی مانند ہے, آپ نے سیکھا ہے ان سے, تو یہ تمام ناظرین بھی اس وقت دیکھ چکے ہیں, ہم بھی دیکھ چکے ہیں کہ استاد کے لیے کتنا احترام اور کتنا عزت آپ کے دل میں ہے, کہ ابھی بھی آپ کریڈٹ آلویز گوز ٹو دیم جو آپ کو سکھاتے ہیں, جو آپ کے مینٹورز ہوتے ہیں. کیا آپ دیکھتی ہیں, جس طرح کہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے, کیا ڈو یو سی کہ آج بھی استادوں کو, چاہے وہ کسی فیلڈ کے استاد ہوں, وہی عزت وہی احترام مل رہا ہے؟ مجھے بہت سے کالجز اور یونیورسٹیز میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے, ان کی بڑی مہربانی کہ وہ مجھے اپنے اینول ڈیز پھر اس میں بتاتے ہیں. میں ہمیشہ جا کے یہ کہتی ہوں کہ آپ سب خوش قسمت ہیں جو پڑھ رہے ہیں, جن کو یہ ملا ہے. اور استاد دیکھیے, گرمی ہو سردی ہو, بارش ہو طوفان ہو, اس نے وقت پہ پہنچنا ہے. اس سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے کپڑوں کی تمیز تہذیب, تو اس سے زیادہ اپنے ماں باپ کے بعد اپنے استادوں کا احترام. میں اب تک آغا ناصر صاحب کا, جتنے بھی تھے میرے پروڈیوسر, چاہے مجھ سے عمر میں زندگی میں کم عمر کے بھی رہے ہوں, میں نے ہمیشہ ان سے ان کی بات کو سچ مانا. یہ نہیں کہا کہ جی میں تو پہلے تھی مجھے زیادہ, یہ بات نہیں ہوتی. استاد ہوتا ہے, اور ہمیشہ وہ اس کا احترام کرنا چاہیے. زبردست. اور ویئرز آپ شامل ہو سکتے ہیں, کوئی سوال ہو ڈیفینیٹلی یو کین آسک دیم. اور اس کے علاوہ بہت سے گفٹ آپ کے انتظار میں ہیں. ایک چھوٹا سا بڑا آسان سا سوال جو میں نے آپ سے کیا, پاکستان کا مانچسٹر کس کو کہتے ہیں, اس کا جواب دیجیے. اور بہت سے گفٹس ہیمپرز جو ہیں وہ موجود ہیں.